ایک بیوقوف انسان کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے، جبکہ ایک سمجھدار انسان کی پہچان اس کے خاموش رہنے سے۔ کسی بہت ہی بڑے فلسفر نے کہا تھا کہ جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس طرح پسٹول سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی، ٹھیک اسی طرح منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ آپ کے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی کمزوری بھی۔ آپ کا صحیح وقت پہ چپ رہنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، اور وہیں پر آپ کا بولا ہوا ایک بھی لفظ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنی زبان کا استعمال خود کو سمجھدار ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ کہیں انتہائی جینیس اور سکسیسفل لوگ یہی بول کر گئے ہیں کہ خاموشی یعنی کہ سائلنس میں ہی اصلی پاور چھپی ہے۔ یہ بات صرف سمجھدار اور سکسیسفل انسان کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو سائلنس کے 3 فائدے بتاؤں گی، جسے آپ آج سے نہیں ابھی سے سیکھ جاؤ گے کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اور جتنا آپ کو بولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی بولو گے۔ نمبر 1، سائلنس اگلے انسان کو کنفیوز کرتی ہے۔ مان لو کسی روم میں بحث ہو رہی ہے، جب تک سبھی لوگ پرسکون نہ ہو جائیں تب تک کچھ نہ بولیں اور ویٹ کریں۔ سبھی لوگوں کا دھیان آپ کی طرف بڑھنے لگے گا کہ یہ کیوں کچھ نہیں بول رہا، ان کی ایکسپیکٹیشن بڑھنے لگے گی۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ سوچنے لگیں گے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صحیح ٹائم کا صحیح استعمال ہے۔ جب آپ کو لگے کہ لوگ سکون میں ہیں، سب کا دھیان آپ کی طرف ہے، تب بولنا شروع کریں۔ اس ٹائم آپ کی بات 10 گنا زیادہ امپیکٹ اور ضروری لگے گی۔ بہت بڑے بادشاہ ٹیپو سلطان نے اپنے دشمنوں کو خاموشی کے ذریعے ہرایا تھا۔ کئی دفعہ وہ چپ رہ کر اپنے دشمنوں کو ایک ڈیپ تھنکنگ سچویشن میں ڈال دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ چپ رہتے ہو تو آپ اپنے دشمنوں کو انکمفرٹیبل کر دیتے ہو، جہاں وہ صرف اور صرف آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہے، آپ آگے کیا کرنے والے ہو، آپ اپنا اگلا اسٹیپ کون سا اٹھانے والے ہو۔ یہ سب سوچنے میں وہ اپنے گول پر فوکس کھو دیتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا کہنا تھا، جو یہ جانتا ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، وہ جیت جاتا ہے۔ نمبر 2، خاموشی آپ کے فوکس کو بہت زیادہ شارپ کر دیتی ہے۔ مولانا رومی کا کہنا تھا کہ بولنے سے پہلے اپنے لفظوں کو ان 3 سوالوں کے گیٹ سے گزرنے دیں۔ پہلا، جو آپ بول رہے ہیں کیا اس میں ویلیو ہے؟ دوسرا، کیا آپ کا بولنا ابھی ضروری ہے؟ تیسرا، کیا ان لفظوں سے کوئی فرق محسوس ہوگا یا لوگ ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے؟ ان 3 گہرے سوالوں کا جواب آپ کو کسی سے بات کر کے نہیں ملے گا، بلکہ جب آپ سائلنٹ موڈ پر ہوگے تب آپ کا فوکس ان 3 سوالوں پر جائے گا اور آپ بہترین الفاظ کا چناؤ سیکھ پاؤ گے۔ سائلنس اور فوکس دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہو تو آپ بول نہیں سکتے، اور اگر آپ بول رہے ہو تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ بولنا اور سوچنا کبھی ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو زیادہ بولتے ہیں وہ بس بولتے ہیں، ان کی باتوں کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی۔ ایک ہی جگہ پر الگ الگ ایموشنز کی وجہ سے انسان کے اندر ہزاروں تھاٹس گزرتے ہیں۔ زیادہ بولنے والے کسی بھی تھاٹس کو اپنی زبان پر لے آتے ہیں، جو کہ لائف میں صرف پرابلمس ہی کریٹ کرتا ہے۔ وہیں پر جو لوگ سائلنٹ رہتے ہیں ان کا فوکس بڑھ جاتا ہے۔ وہ جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اسے اچھے سے سمجھ پاتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں بھی کہیں تھاٹس آتے ہیں، کہیں ایسی باتیں آتی ہیں جو وہ بول سکتے ہیں، پر وہ سائلنٹ رہ کر اپنے رینڈم تھاٹس کو اچھے سے اینالائز کرتے ہیں، اور پھر وہ تبھی بولتے ہیں جب ان کا بولنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، سائلنس لوگوں کا اٹینشن کھینچتا ہے۔ اگر کبھی آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہو یا کسی میٹنگ میں یا کلاس روم میں بیٹھے ہو تو کیسے سائلنس لوگوں کا اٹینشن گریب کر لیتا ہے۔ جب ٹیچر کچھ بول رہا ہوتا ہے یا لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو آپ کا دھیان ایک دم بھٹک جاتا ہے۔ آپ الگ الگ چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہو، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست سے بات کرنے لگتے ہو۔ ٹیچر کی آواز آپ کے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، پر جیسے ہی ٹیچر بولنا بند کرتا ہے اور آپ کو بات کرتے ہوئے چپ چاپ نوٹس کرتا ہے تو آپ کا دھیان اپنے آپ سائلنس پر چلا جاتا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں سگنل جاتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے۔ آپ کا دھیان اپنے آپ ٹیچر پر چلا جاتا ہے کہ یہ چپ کیوں ہو گیا۔ بالکل یہی چیز ہماری ڈیلی لائف میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو کہیں دفعہ لوگ آپ کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، آپ کو صحیح سے رپلائی بھی نہیں کرتے، پر جیسے ہی آپ چپ ہو جاتے ہو اچانک سب کا دھیان آپ پر آ جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آج کل کوئی بات نہیں کرتے۔ کمنٹ کر کے سچ بتانا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ مزید ڈیپ سائیکولوجی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل بیہیویئر کونسلر کو سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کریں۔ تھینک یو۔